أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النمل کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا. اس سے پہلے سابقہ آیات میں جو سورۃ الشعراء کی آیات تھیں، اللہ تبارک و تعالی نے عظمت قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا. عظمت قرآن بالقرآن، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی عظمت کو بیان فرمایا اور مکذبین، مورزین، معاندین کا رد فرمایا. جو کبھی کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، کبھی کہتے تھے کاہن ہیں، کبھی کہتے تھے اللہ کا قرآن خود بناتے ہیں، کبھی کہتے تھے کہ سیکھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، کبھی کہتے تھے یہ سابقہ ادوار کے قصے کہانیاں ہیں. تو ان سب کا اللہ نے سابقہ آیات میں رد فرمایا اور واضح فرما دیا کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام ہے. اور نزل بہ الروح الامین، اس کو اللہ کا فرشتہ جبریل جو امانت والا، دیانت والا ہے، وہ لے کے اترا ہے. علی قلبک، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ، لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. ساری عظمت قرآن کا بیان ہو. ان کی ان آیات کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے رد فرمایا کہ تم کیسے کہتے ہو کہ یہ شاعر ہے. شعراء میں اور انبیاء میں آسمان و زمین کا فرق ہوتا ہے. شعراء کی پیروی کرنے والے گمراہ ہوتے ہیں، شعراء اکثر خود گمراہ ہوتے ہیں. محض وہ تخیلات شعریہ کی بنا پہ جھوٹے قصے اور کہانیاں
نظم کرتے ہیں، کبھی عورت کی تعریف ہے، کبھی زلفوں کی تعریف ہے، کبھی شراب کی تعریف ہے، کبھی ممدوح کی تعریف ہے، کبھی حجب ہے، وہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں، کہاں شاعر اور کہاں محمد مصطفیٰ۔ اس لیے اللہ نے رد فرمایا کہ کیا کہتے ہیں، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، ظالموں، شیطان تو ان پہ اترتے ہیں جو جھوٹے ہوتے ہیں، اور میرا محمد مدنی تو صادق الامین، شیطان ان لوگوں پہ اترتے ہیں جو پلید ہوتے ہیں، اور میرا مدنی محمد مصطفیٰ تو پاک۔ اور اس لیے اللہ تبارک پھر فرمایا کہ شعراء یتبعہم الغاوون، شعراء تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں، جب پیروی والے گمراہ ہوں گے تو مطلوب بھی گمراہ ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے پھر استثناء فرما دیا کہ ہاں وہ شاعر جو ایمان لائے، اعمال صالحہ کیے، اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی عظمت و توحید بیان کی، سیرت محمد مصطفیٰ پہ نعت لکھی، صحابہ کی شان بیان کی، اہل بیت کی شان بیان کی، دین اسلام کی حقانیت بیان کی، ٹھیک ہے، اللہ ان کو اجر دے۔ لیکن یہ ظالم جو میرے محبوب پہ اعتراض کرنے والے ہیں، یہ آنے دو اس وقت کو، قیامت والے دن کو یہ دیکھ لیں گے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یعنی اپنا انجام دیکھ لیں گے، جان لیں گے کہ ان کا کیا انجام ہوگا۔ صاف بات ہے کہ کافروں کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ اس کے بعد پھر ہم نے سورۃ النمل پڑھی، تو سورۃ النمل کی اول میں بھی اللہ نے اپنے قرآن کی عظمت بیان کی تھی کہ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ امت کو بتائیں، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں کھلی ہوئی، ھدی وبشری للمؤمنین، اور یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، سراپا بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ اور مومنوں کی صفات کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، کیا معنی اس کے شروط و ارکان کے ساتھ، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃ، اور عبادت مالیہ میں اللہ نے جو زکوٰۃ فرض کی ہے وہ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت ہے اس لیے نمازیں قائم کرتے ہیں، مخلوق پہ شفقت ہے اس لیے زکاتیں دیتے ہیں، اور یہ وجہ کیا ہے کہ ان کو آخرت پہ یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جن لوگوں کا قیامت پہ ایمان نہیں اور گمراہیوں میں پڑے ہیں، زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، جو قیامت کی تکذیب کرتے ہیں، جو قیامت کے آنے کو دور سمجھتے ہیں، وہ جن جن اعمال میں ہیں ہم نے وہی اعمال ان کی آنکھوں میں مزین کر دیے ہیں، اور وہ اسی طرح گمراہی میں گر رہے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ کافر لوگ ہیں جن کے لیے بہت برا عذاب ہوگا، اور وہی لوگ ہیں جو آخرت میں گھاٹے والے ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا میرا محبوب انک لتلقی القرآن، آپ پہ جو وحی آتی ہے کوئی جن نہیں لاتا، آپ تو اپنے اللہ تبارک و تعالی سے قرآن حاصل کرتے ہیں، وحی حاصل کرتے ہیں، من لدن حکیم علیم، اور وہ رب جو حکمت والا ہے، اس کا ہر امر، اس کا ہر نہی جو ہے اس میں حکمتیں ہیں، اور اس کی صفت علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے، بڑی ہو یا چھوٹی ہو، تمہارے ہر عمل کو، ہر کام کو، ہر قول کو، ہر فعل کو جاننے والے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ صدق ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہ عدل ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا،
اب ان آیات کے بعد جو آج کا سبق ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ یاد رکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کئی صورتوں میں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حضور کے زمانے میں موجود تھے، یہود موجود تھے، نصارہ موجود، اس لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بار بار اور کھول کھول کے بیان کیا ہے تاکہ وہ صداقت کی دلیل بن جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی تم یہود ہو، تورات تمہارے پاس ہے اور اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ خبر دے رہے ہیں، تو صاف بات ہے کہ حضور کو اللہ نے خبر دی ہے، ورنہ حضور تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہیں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا فرعون کے گھر میں رہنے کا ذکر فرمایا، کہیں اللہ نے ان کا فرعون کے علاقے سے نکل کے مدین میں جانے کا ذکر فرمایا۔ اب فرماتے ہیں اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اصل واقعہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی بیوی کو لے کے حضرت شعیب کے گھر سے روانہ ہوئے تو راستہ بھول گئے۔ اب راستہ اندھیری رات ہے، شدت کی سردی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راستہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو دور سے آگ کی روشنی نظر آئی تو آپ نے فرمایا اذ قال موسیٰ لأہلہ۔ اب اہل سے مراد حضرت موسیٰ کی بیوی ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی لفظ اہل آتا ہے، اہل بیت آتا ہے، سب سے پہلے اس سے مراد ازواج مطہرات ہوتی ہیں۔ اس لیے قرآن میں جہاں لفظ اہل بیت آیا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اس سے مراد بھی ازواج مطہرات محمد مصطفیٰ ہیں۔ اس کے بعد اہل میں بچے بھی شامل ہوتے ہیں، اولاد بھی شامل ہوتی ہے، اصل اہل جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صرف بیوی ہے اور تو کوئی بھی نہیں، لیکن قرآن کہتا ہے قال موسیٰ لأہلہ، تو اہل کا اطلاق آپ کی بیوی پہ ہو رہا ہے، جیسے کہ قصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں جب اللہ کے فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی کہ اللہ آپ کو اولاد عطا فرمائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ ساتھ کھڑی ہے، جب انہوں نے سنا کہ فرشتے بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں قالت یا ویلتا أألد أنا عجوز وهذا بالي شيخا، کہنے لگے ہائے کاش یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں بوڑھی ہو گئی، خاوند بوڑھا ہو گیا، اب ہم اس عمر سے بھی گزر گئے جب اولاد کی تمنا ہوتی ہے یا طاقت ہوتی ہے، اب بڑھاپے میں مجھے بچہ ہوگا۔ تو اللہ کے فرشتوں نے کیا فرمایا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم وبرکاتہ اہل البیت۔ اللہ کے فرشتوں نے کہا بی بی اہل البیت کون ہے؟ صرف بیوی ہے حضرت ابراہیم، اور تو یہاں کوئی بچے نہیں، کوئی اولاد نہیں، کچھ نہیں، لیکن اہل بیت کا اطلاق جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پہ ہے، جیسے یہاں فرمایا اہل ہی، اطلاق جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی بیوی پہ ہے۔ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر، آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا۔ دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فرمایا ٹھہر جاؤ، تم یہیں بیٹھ جاؤ، انتظار کرو، مجھے روشنی نظر آئی ہے، میں جا کے وہاں سے خبر لاتا ہوں۔ ایک تو راستے کے بارے میں علم ہو جائے گا، آگ ہے تو لازمی بات ہے کہ وہاں کچھ ہے، تو دوسری بات یہ او آتیکم بشہاب قبس،
اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے لیے وہاں سے ایک آگ کا شعلہ بھی لے آؤں گا تاکہ لکڑیوں کو آگ جلا کے لعلکم تصطلون ہم گرمی حاصل کر سکیں. تستلون کا معنی سینکنا، جیسے آگ جلا کے بندے اپنے بدن کو سینکتے ہیں، گرمی حاصل کرتے ہیں. فلما جاء نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. اللہ فرماتے ہیں جب آئے موسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ پہنچ گئے. اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نبوت تو نہیں ملی لیکن ولایت سے تو بلند ہیں. اس کے بعد نبوت ملتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ آگ سمجھ کے آئے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے تو اللہ کا نور ہے، یہاں کوئی آگ نہیں ہے. فلما جاء نودي، جب وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان بورک من فی النار ومن حولها. اور دوسری جگہ آتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پہ پہنچے، حکم وفخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طوی. اللہ نے حکم فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے نکال لو، آپ وادی مقدس میں ہیں اور یہاں اللہ کا نور ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے کلام کی. اب مفسرین فرماتے ہیں ان بورک من فی النار ومن حولها. اس میں بعض مفسرین فرماتی ہیں کہ وہ آگ تو نہیں تھی، وہ تو نور تھا اور وہاں حضرت موسیٰ ہیں اور ارد گرد جو ہے فرشتے ہیں. اور بعض نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی ذات کی تجلی ہے. تو بہرحال اگر اللہ کی ذات کی تجلی ہے کما یلیق بشانہ، کیونکہ اس کی ذات جو ہے وہ کسی مخلوق سے مشابہ نہیں ہے. وہ خالق لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اور یہ جاہل ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ آگ میں حلول کر گئے یا اللہ حضرت علی میں حلول کر گئے یا اللہ پیر میں حلول کر جاتے ہیں، بزرگوں میں حلول کر جاتے ہیں. ظاہراً تو علی ہے لیکن اندر سے مولا ہے، ظاہراً تو پیر ہے لیکن اندر سے خود خدا ہے. یہ کفر ہے، یہ عقیدہ رکھنا جو ہے کفر ہوتا ہے. اللہ خالق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے منزہ ہے، مخلوق کی کیا طاقت ہے. فرمایا وسبحان اللہ، اسی لیے پاک ہے اس کی ذات، اس کو کسی سے تشبیہ نہ دینا. وسبحان اللہ رب العالمین. اور دیکھیں جہاں بھی یہ واقعہ آیا قرآن نے بیان، کہیں فرماتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. اور یہاں فرماتی ہیں یا موسیٰ انہ انا اللہ العزیز الحکیم. موسیٰ علیہ السلام میں اللہ سے ہم کلام ہوں جو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. یہ شرف موسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے کہ درمیان میں کوئی فرشتہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہے، درمیان میں کوئی ذریعہ نہیں ہے. اللہ براہ راست کلام فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے آپ کو شرف دیا تکلیم اللہ کا، جیسے فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس لیے بعض علماء نے، بعض صحابہ نے بھی فرمایا کہ اللہ نے کلام کے لیے حضرت موسیٰ کو چن لیا ہے اور اپنے دیدار کے لیے محمد مصطفیٰ کو چن لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور کسی پیغمبر کو رؤیت نہیں ہوئی اور کسی پیغمبر کو دیدار نہیں ہوا، لیکن علماء فرماتی ہیں معراج والی رات دیدار ہوا تو صرف حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ
وأصحابه وسلم۔ یاد رکھیں بی بی عائشہ انکار کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں حضور نے خدا کو نہیں دیکھا ہے، لیکن حضرت ابن عباس اور جمہور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت آقا انعامدار نے اپنے خدا کو دیکھا ہے، زیارت ہوئی ہے، دیدار ہوا ہے۔ اچھا، اصل بات یہ ہے بی بی عائشہ کے سامنے قرآن کی آیت ہے کہ لا تدرکہ الابصار، کوئی دنیا کی آنکھ اللہ کے جمال کا احاطہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو وہ فرماتی ہیں جب قرآن کہتا ہے کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی تو حضور نے کیسے دیکھا ہے؟ لیکن حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کہا بی بی عائشہ بھی سچ کہتی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی۔ میرے پاک نبی نے بھی دنیا میں نہیں دیکھا تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، جب اللہ نے معراج پہ بلایا ہے تو دونوں کی بات درست ہے کہ زمین پہ رہتے ہوئے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے محبوب نے دیکھا تو آسمانوں پہ دیکھا ہے، زمین پہ تو نہیں دیکھا ہے کہ جھگڑا ہو۔ جھگڑا تو تب ہے کہ کوئی کہے زمین پہ میں نے خدا دیکھا۔ ہاں، قیامت والے دن ہر مومن بھی دیکھے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کی رات تھی، چاند کھلا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا صحابہ سے اس چاند میں کسی کو شبہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلی رات کے چاند میں تو شبہ ہو سکتا ہے، دوسری رات کے چاند میں بھی آدمی بھول سکتا ہے، 14ویں کے چاند میں کون بھول؟ آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم، قیامت والے دن تم اپنے رب کا دیدار کرو گے، لا تضامون فی رؤیتہ، اور اس کے رؤیت میں کوئی شک نہیں ہوگا، جیسے 14ویں کے چاند دیکھنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر مومن کو رؤیت نصیب ہوگی، لیکن پھر مومنوں کے شان ہیں، بعض کو علماء نے لکھا مہینے میں ایک بار ہوگی، بعض کو ہفتے میں ایک بار ہوگی، بعض کو دن میں ایک بار ہوگی، اور بعض ایسے شان والے ہوں گے علی منابر نور، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، جن کو اللہ کا ہر وقت دیدار حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اللہ کی طرف دیکھنے والی آنکھیں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے کافر خدا کو نہیں دیکھیں گے، کافر محجوب ہوں گے تو مانا مومن محجوب نہیں ہوگا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آئے، اس لیے قرآن نے بار بار کہا تھا کہ کوئی شرک میں نہ پڑ جائے۔ کہیں فرماتے ہیں وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ العالمین، اور کہیں فرماتے ہیں آگے یا موسیٰ انہ انا اللہ، انہ انا اللہ العزیز الحکیم۔ اب آگے حکم دیتے ہیں وَأَلْقِ عَصَاكَ، یہاں اختصار ہے۔ دوسری جگہ قرآن پاک نے دوسرے اسلوب میں واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اللہ نے فرمایا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یہ عصا ہے، اتوکأ علیہا، میرا اللہ تھک جاتا ہوں تو ٹیک لگا دیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اپنے بکریوں کے لیے درختوں کے پتے اور پھلیاں بھی لکڑی مار کے اتار لیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور اس لکڑی سے اور بھی کئی کام لیتا ہوں، کبھی کندھے پہ رکھ کے سامان لٹکا لیتا ہوں، کوئی سانپ بچھو ہو تو اس کو بھی مار لیتا ہوں، میرا اللہ بڑے کام ہے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ آج جمال کی گھڑی ہے، آج رحمت کا دریا بہ رہا ہے، تو بات لمبی کی تھا کہ اللہ سے اور زیادہ کلام کرنے کا موقع ملے، ورنہ اللہ تو جانتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن اتنا لمبی کا بس عصا ایک ہی بات ہے، لیکن کہا نہیں اللہ میں ٹیک لگاتا ہوں بکریوں کے لیے پھلیاں، مانا یہ تھا کہ موقع ملا ہے تو پھر بات کرو اپنے مالک سے، اور بات لمبی، اس لیے یہاں اختصار فرمایا وَأَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا اپنی لکڑی کو زمین پہ ڈالو، فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ،
اب مانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لکڑی کو زمین پہ ڈال دیا. جب ڈال دیا تو کیا دیکھتی ہیں؟ تحت الزمن تضطرب كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. آپ نے دیکھا کہ وہ ایسے حرکت کر رہی ہے، دوڑ رہی ہے جیسے سانپ دوڑتا ہے. موسیٰ علیہ السلام جناب ڈر گئے کہ سانپ، یہ ڈر جو ہے یاد رکھیں طبعی ڈر ہوتا ہے. ہر پیغمبر انسان ہے، ہر پیغمبر نبی ہوتا ہے، اور ہر انسان کے سامنے سانپ آئے دشمن ہے، ڈرتا ہے، آدھی فطری بات. اب موسیٰ علیہ السلام الٹے پھرے اور پیچھے بھی نہ دیکھا کیا ہو گیا، سانپ اتنا بڑا آ رہا ہے. اللہ نے فرمایا یا موسیٰ لا تخف، موسیٰ علیہ السلام مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون. میرے پیغمبر میں جو تمہارے ساتھ ہوں، میری معیت میں وہ کسی سے نہیں ڈرتے. آپ نہ ڈریں، بالکل خوف نہ کریں. ہاں الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، کیا مانا غلطی کی، غلطی کرنے کے بعد پھر اچھے عمل کیے تو اللہ بخشنے والے مہربان ہیں. علماء نے اشارہ کیا کہ جو بالکل ہر حال میں غلطی سے پاک ہیں وہ تو نہیں ڈرتے ہیں. ہاں اگر کبھی غلطی ہو جائے توبہ کر لیں، اعمال سیئہ اعمال حسنہ کر لیں، لیکن اس سب کا غلطی کا کچھ اثر رہ جاتا ہے. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے بھی ایک بندہ مر گیا تھا، وہ اتفاق سے مرا تھا. اگر وہ بات نہ ہوتی تو اتنا ڈر بھی پیدا نہ ہوتا. اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ یہ ڈر اسی لیے پیدا ہوا تھا. الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈالو، جیب میں ڈال کے باہر نکالو، تیرا ہاتھ روشن ہوگا، تیرا ہاتھ سفید ہوگا، کوئی برائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خطرہ نہیں، بلکہ یہ بھی تیری نبوت کی دلالت ہے. اب دیکھیں اللہ نے معجزے عطا فرمائے. ایک معجزے کا تعلق لکڑی سے ہے اور ایک معجزے کا تعلق حضرت موسیٰ کے ہاتھ سے ہے. اللہ نے فرمایا وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه. اللہ نے اختصار سے یہاں بیان فرمایا ہے. اللہ نے پہلے آپ کو 2 معجزے دیے. ایک لکڑی کا معجزہ دیا جو اصحاب ڈالنے سے سانپ بن جاتا تھا، اور ایک ید بیضاء کا معجزہ دیا. اس کے علاوہ بعد میں اللہ نے اور بھی معجزات عطا فرمائے کہ آپ جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل میں تھے اور قوم فرعون نے انکار کیا تو پھر پے در پے ان پہ امتحان آئے. تو اصل ساری 9 علامات 9 آیات دی اللہ نے موسیٰ. اس لیے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دی تھی بڑی کھلی ہوئی، لیکن وہ قوم ایسی تھی کہ نہ مانی. اللہ نے فرمایا فرعون کے پاس جائیں، ان کی قوم کے پاس جائیں، آپ میرے نبی ہیں، آپ رسول ہیں. اختصار ہے. دوسرے مقام پہ ہے اللہ نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا میرا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، مہربانی کر کے اگر میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دیں، ان کو بھی پیغام رسانی کے لیے چن لیں. تو اللہ نے آپ کی وہ دعا بھی منظور فرمائی اور حکم دیا کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس. انہم کانوا قوما فاسقین. اللہ نے فرمایا فرعون اور اس کی قوم جو ہے فاسق. فاسق کا کیا معنی؟ حد سے نکلنے والا. جو آدمی حدود توڑ ڈالے، اللہ کے احکام توڑ کے نکل جائے وہ فاسق. اسی لیے چوہا جو ہوتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں فویسقہ.
وائس کا کیوں؟ یہ بھی ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے نکل جائے گا، یہ بھی نکل جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی فوائسقہ کہتے ہیں۔ فاسق کا معنی اللہ کے قانون کو توڑنے والا، اللہ کے حدود کو توڑنے والا۔ اب وہ حدود عقیدے کی توڑ ڈالے یا عمل کی توڑ ڈالے۔ انہم کانوا قوما فاسقین فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة، اللہ فرماتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہ کھلے ہوئے معجزات اور نشانیاں لے کے آئے فرعون کے پاس آئے، ان کے سرداروں کے پاس آئے، اپنے معجزات دکھلائے، اللہ کی توحید کی دعوت دی، تو اب ظالموں نے کیا کہا؟ قالوا هذا سحر مبین۔ وہ کہنے لگے یہ معجزہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ یہ تو جادو ہے، مقابلہ کریں گے، ہم بھی جادوگروں کو بلائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، ان لوگوں نے میرے پیغمبر کا انکار کیا، معجزات کا انکار کیا اور نشانیوں کا انکار کیا، اپنے کفر پہ جمے رہے، اپنے تکبر پہ جمے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں نتیجہ کیا ہوا؟ فانظر کیف میرے مدنی صلی اللہ، آپ اپنی امت کو بتلائیں کہ غور کرو پھر ان کا انجام کیا ہوا مفسدین کا، کیسے ہم نے ان کو دریا میں غرق کیا، کیسے ہم نے ان کی قوتوں کو ہمیشہ کے لیے تباہ برباد کر ڈالا اور موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے نجات دی۔ آج بھی اگر تم فرعون کی پیروی کرو گے، آج بھی اگر تم مفسدین و فاسقین کا ساتھ دے گے تو تمہارا بھی انجام یہ ہوگا۔ اس لیے اللہ ہمیں قرآن میں یہ قصے سناتے ہیں کہ ہم قصے پڑھ کے عبرت کریں کہ فرعون پہ عذاب کیوں آیا، کہ قارون پہ عذاب کیوں آیا، نمرود پہ عذاب کیوں آیا، شداد پہ عذاب کیوں آیا، قوم عاد پہ عذاب کیوں آیا، تاکہ ان اعمال سے ہم بچیں اور اللہ کی فرما برداری کریں۔ اللہم ثبتنا علی الایمان واللہ اعلم۔ بہرحال آپ کے بھائی نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد اس نے طلاق دے دی اور حق المہر ادا نہیں کیا، ادا کرو۔ بیوی نے نہیں مانگا تو یہ مانا تو نہیں ہے کہ اس نے حق آپ کو معاف کر دیا، آپ بالکل ادا کریں، حق المہر آپ کے ذمہ ہے، فوراً ادا کریں۔ کہتے تھے کہ آنکھوں کی روشنی بڑھانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس رجوع کریں، دوائیں لیں۔ کہتے جی کہ کچھ آدمیوں کے حقوق جو ہیں میری طرف ہیں، اب مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ آدمی زندہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور یہ بھی مجھے یاد نہیں رہا کہ ان کے کتنے پیسے میرے ذمے ہیں۔ میں ان کے لیے طواف کرتا ہوں، طواف کرنے سے معاف نہیں ہوتے وہ پیسے۔ پیسے تب معاف ہوں گے کہ تم اندازہ کرو کہ مثلا 200 تھا، تم 250 کر کے خیرات کر دو تاکہ تمہارے ذمے پیسے نہ رہیں۔ تم خیرات کر دو کہ یا اللہ اب ان آدمیوں کا مجھے پتہ نہیں ہے، یہ میرے ذمے ان کے حقوق بنتے ہیں، میں صدقہ کر رہا ہوں، ان کا ثواب ان کو عطا فرما دے، تو آپ کی ذمہ داری انشاءاللہ ختم ہوگی، طواف کرنے سے ختم نہیں ہوتی۔ کہتے تھی کہ اگر ہم اپنے ملک میں مسجد بنائیں
تو اس کا نام مسجد قباء رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن مہربانی کر کے نہ رکھیں تو اچھا ہے۔ کل کوئی بنائے گا کعبۃ اللہ رکھ دیں، پھر کیا کریں گے؟ کوئی مسجد الحرام رکھ دیں۔ اس لیے یہ رواج نہ ڈالیں تو نہ ڈالیں، قباء وہی ہے جو ہے، بس اقصیٰ وہی ہے تو لوگ رکھتے ہیں، ویسے حرج کوئی نہیں، لیکن انہی چیزوں سے آگے جا کے پھر آدمی بھٹکتے ہیں، آگے جا کے آدمی اپنے راستے سے ہٹ جاتے ہیں اور بات بڑھتی چلی جاتی ہے اور ناموں کی ضد میں آگے بڑھتے 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 آدمی اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ حنفی مسلک پہ ہیں تو امام کے پیچھے نہ پڑھیں، اور اگر آپ امام احمد بن حنبل کے مسلک پہ ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جن نمازوں میں امام جہر کرتا ہے، فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس میں نہ پڑھیں، اور جس میں جہر نہیں کرتا اور آپ اس کا پڑھنا نہیں سنتے ہیں اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، دونوں کے پاس احادیث ہیں، دلائل ہیں، اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے۔ اب تو 1400 سال گزر گئے، حضور کی امت کو بخش دو، کب تک لڑاؤ گے فاتحہ پہ؟ کب تک امت کو لڑاؤ گے آمین پہ؟ خدا کے لیے معاف کر دو۔ اب تو اور ہمارے سامنے بڑے چیلنج ہیں، دنیا حضور کی گستاخی کر رہی ہے، دنیا سرکار دو عالم کے خلاف کارٹون شائع کر رہی ہے، دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلمیں بنا کے ایک طوائف کے ساتھ ملتا ہوا دکھلا رہی ہے، اور دنیا اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ قرآن لکھ رہی ہے، دنیا اللہ کے قرآن میں حذف کر رہی ہے، بڑھا رہی ہے، اور ہم ابھی تک انہی مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں جو اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، کوئی کفر اسلام کا مسئلہ ہی نہیں۔ اگر عورتیں اپنی علیحدہ تراویح پڑھیں گھر میں کیوں نہ پڑھیں؟ کس نے منع کیا ہے؟ گھر میں عورتیں عید نہیں پڑھتی، عید گھروں میں نہیں ہوتی، جمعہ بھی گھر میں نہیں ہوتا۔ پاکستان میں نمازی کے آگے گزرنے سے گناہ سے یہاں بھی گناہ ہے، لیکن مجبوری ہے، گناہ تو یہاں بھی ہے۔ کوشش کریں کہ نمازی کے آگے نہ گزریں، اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ پہ پاؤں نہ رکھیں، تھوڑا دور ہو کے گزر جائیں۔ کہتے جی کہ جس باپ کے چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہیں وہ قیامت میں ماں کے نام، یہ جاہلوں کی بات ہے کہ قیامت میں ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، پتہ نہیں کس نے مسئلہ کھڑا ہے۔ قیامت میں باپ کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، کوئی ماں کے ساتھ نہیں پوچھ، الا ابن مریم۔ کہتے جی کہ موبائل ٹیلی فون میں اگر کوئی آدمی میوزک کے بجائے یا گھنٹی کے بجائے قرآن کی آیت فیڈ کرا دیتے ہیں، میرا خیال تو یہ بھی غلط ہے کہ اب ہم نے قرآن کو گھنٹی کے بدل بنا دیا، لیکن اس برائی سے تو بہتر ہے نا کہ کم از کم حرم میں گانے کی آواز تو نہیں آئے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ بھی نہ ہو۔ آپ جب بھی مسجدوں میں آئیں، حرم میں آئیں، بند کر دیں۔ کوئی آپ اتنے بڑے عہدے پہ نہیں ہیں کہ آپ کی ہارٹ لائن ٹوٹ گئی تو کیا ہو جائے گا، کوئی آسمان نہیں گرے گا۔ جب تک یہ موبائل ہمارے پاس نہیں تھے تو زندگی نہیں گزرتی تھی۔ جب موبائل فون کا ایجاد نہیں ہوا تھا تو کیا اس وقت لوگ نہیں زندہ تھے کہ اب تم طواف میں بھی ٹیلی فون ہاتھ میں ہے اور روضہ رسول پہ بھی ہاتھ میں ہے اور کعبے میں بھی ہاتھ میں ہے، عمرہ دوڑ رہا ہے تو ہاتھ میں ہے، تو یہ تماشا بن گیا۔ اس کا علاج یہ ہے کہ حرم میں داخل ہوتے بند کر دیں یا زیادہ سے زیادہ اس کو سائلنٹ پہ کر دیں تاکہ آپ کے مس کال آ جائیں گے۔ آپ کیونکہ اتنے بڑے اہم آدمی ہیں ماشاءاللہ کہ کوئی کال رہ گئی تو خدا جانے کیا ہو جائے گا، تو فارغ ہو کے آپ سب کو جواب دے دیں۔ حالت یہ ہوتی ہے، پوچھو اچھا موبائل ٹیلی فون طواف میں کر رہا ہوگا، کام کیا کرتا ہے؟ جھاڑو دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمام میں اگر وہ ٹیلی فون میں کوئی قرآن فیڈ ہے، حمام جہاں جا سکتے ہیں، قرآن لکھا ہوا نیچے لے کر جانا منع ہے۔ 12 ربیع الاول کے بارے میں بتائیں، کیا بتائیں؟ 12 ربیع الاول 12 ہی ہوتی ہے، 13 تو نہیں ہوتی، کیا بتائیں؟ نہ وہ 11 ہوتی ہے نہ 13 ہوتی ہے۔ 12 ربیع الاول کو وفات ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔
کہتے جی کہ اگر کوئی آدمی تنہائی میں بیٹھ کے اپنی بیوی کو طلاق دے، طلاق ہے، چاہے ممبر پہ کھڑے ہو کے دو یا تنہائی میں دو. ثلاث جدہن جد وحضلہن جد النکاح والطلاق والعتاق. حضور نے فرمایا یہ 3 چیزیں مذاق کرو تب بھی ہو جاتی ہیں. اسلام میں عورتیں یہ جو اپنے بھویں بریک کرتی ہیں منع ہے، ناجائز ہے. کہتے جی کہ میں جس دفتر میں کام کرتا ہوں وہاں شیعہ بھی کام کرتے ہیں، تو ہمیں ایک دوسرے کی غم خوشی میں جانا ہوتا ہے. کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. کہتے ہیں جی کہ ایک مولوی صاحب ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جنات نے مجبور کیا ہے کہ میں سیاست کروں. تو ٹھیک ہے کہ جن کو کہیں ان کو کرسی پہ بٹھائیں، ان کو کہو ہمیں ووٹوں سے معاف کرو، تمہیں جن ووٹ ڈالیں گے. بس ایسی باتیں ہیں یار. اس کے جن اتنے تابع ہیں نا، ان کو کہو کہ 2-4 یہودیوں کو تو مار ڈالیں، جان چھوڑیں. کسی جن کو بھیجے اس گستاخ رسول کو مار ڈالیں. یہ جن ہمارے مارنے کے لیے بالکل جھوٹ ہے. یہ خامخواہ ہے، کاروبار ہے، بزنس ہے، دھوکہ دیتے ہیں لوگ. کوئی خواب بیچتے ہیں، کوئی جنات کی خبریں سناتے ہیں. یہ بزنس ہے، کاروبار ہے. کہتے جی کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ خود مشین لگا دے، آج کل ایسے جہاز ملتے ہیں کہ جب بھی کوئی حرم میں آئے تو موبائل خود بخود بند ہو جائیں، یعنی ہم حیا نہیں کریں گے، وہ زبردستی بند کریں. انہوں نے اس بارے میں میرا بھائی سوچا ہے، لیکن باقی جو سسٹم ہے حرم میں نگرانی کا وہ خراب ہو جاتا ہے. جو حرم میں سیکورٹی سسٹم ہے ان کے وہ آلات بھی پھر بند ہو جاتے ہیں. آپ سے زیادہ ان کو فکر ہے. جتنا آپ کو اللہ نے دماغ دیا نا، اتنا وہ بھی پڑھے لکھے ہیں. میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب نماز پڑھتا ہوں. یہ 1 کا 1,00,000 ثواب ملتا ہے. مسئلہ سمجھو، یعنی حرم میں ہم 1 نماز پڑھیں گے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا. عدد نہیں ملے گا کہ 1,00,000 نماز اتر گئی، پھر تو 1 نماز پڑھ کے ساری زندگی کی نمازیں چھٹی ہو گئی. اچھا، جو تم نے نمازیں نہیں پڑھی سب سے پہلے توبہ کرو اور اس کے بعد قضا پڑھتے رہو جتنا اللہ توفیق دے. نے میرے پاس امانت رکھی تھی، وہ امانت گم ہو گئی ہے. صرف وہی امانت گم ہو گئی ہے، تمہارا بھی اور کوئی سامان گم ہوا؟ اگر تو صرف وہی امانت گم ہوئی ہے پھر تو چکر ہے، اس کو ادا کرو. اگر واقعی تمہارا اپنا نقصان بھی ہو گیا ہے تو امانت کی ضمان نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی نے کعبۃ اللہ پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر کر لیا، تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، توبہ کریں. قرآن کی قسم، وہ بھی اللہ کا کلام ہے. اگر آدمی پیشاب کرنے کے بعد ٹیلے سے استنجا کرے یا رومال ٹشو سے خشک کرے، ہاں سنت ہے کہ اس سے بھی کرے، پھر پانی سے بھی دھوئے، جیسے کہ اصحاب رسول کرتے تھے. کہتے جی کہ آپ اگر حکومت پاکستان سے درخواست کریں کہ خواتین جو یہاں آتی ہیں ان کا لباس ٹھیک نہیں ہوتا ہے، میری کون سنتا ہے بھائی؟ ہماری کون سنتا ہے؟ ہماری آپ نہیں سنتے ہیں تو حکومت سن لے گی. آپ لوگ ہمت کریں، آپ لوگ وہاں کوشش کریں، وہاں سمجھائیں. اور ہر کام آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈنڈا لے کے کروائے، یعنی ہمیں حیا نہیں ہے. ہر آدمی اپنی عورت کو سمجھائے. حرم جا رہی ہو، کوئی نارکلی میں سیر کرنے تو نہیں جا رہی ہو. تم کسی شاپنگ سینٹر میں تو اللہ کے گھر میں جا رہی، حیا والا کپڑا پہنو. تو ہر آدمی اپنی بیوی، بیٹی، بہن، بچی کو کنٹرول کرے.
ایک جماعت ہے جماعت المسلمین ہے، یہ اہل حدیثوں کے پیچھے بھی نماز نہیں پڑھے۔ اللہ ہدایت دے بابا، کتنی جماعتیں ہیں دنیا میں، دعا کرو اللہ سب کو ہدایت دے۔ اب لڑائی کا زمانہ ختم ہو گیا، اللہ کے لیے اب لڑائیاں چھوڑ دو، اب مل جاؤ مسلمان، سب چھوٹے چھوٹے جھگڑے چھوڑ کے ایک ہو جاؤ، ورنہ جو دور آ رہا ہے تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ مدینہ منورہ میں جب جائیں، بالکل جب جائیں، سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت پڑھیں، اس کے بعد ادب کے ساتھ چلتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے حضور کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوں اور واجہ شریف میں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یا جو بھی الفاظ یاد ہو سلام پڑھیں۔ مدینہ منورہ میں نفلی عبادات میں سب سے زیادہ افضل ہے کہ درود پڑھیں، جتنا ہو سکے درود زیادہ پڑھیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، حرم میں قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، لیکن درود زیادہ پڑھیں۔ اپنی بیوی کو عمرے کے لیے بلانا چاہتے ہیں تو بہرحال بیوی کے ساتھ ماں بھی ہوگی، بڑا بھائی بھی ہوگا، تو بار صورت انشاءاللہ اللہ معاف کرے، اصولاً تو آپ کا بڑا بھائی اس کا محرم نہیں بنتا ہے، لیکن بہرحال ماں ساتھ ہے، انشاءاللہ اللہ قبول کر لیں گے۔ اپنی والدہ کے لیے عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کر سکتے ہیں، ضرور کیا کریں۔ احرام کی حالت میں کسی عورت کو خون نظر آیا لیکن پھر نہیں آیا تو یہ گرمی ہو سکتی ہے، یہ حیض نہیں ہوتا، کیونکہ ایام حیض کا خون اگر آئے گا تو پھر آئے گا، یہ نہیں ہوتا کہ نشان لگے اور بند ہو جائے۔ تو بہرحال آپ نے عمرہ کیا، انشاءاللہ اللہ قبول کرے۔ احتیاطاً ایسا کریں کہ جب پاک صاف آپ کو یقین ہے کہ اب نہیں ہے کچھ، تو اچھی طرح غسل کر کے ایک طواف پھر دوہرا دیں۔ آدمی نے عمرہ کیا ہے، طواف کر لیا ہے، 2 رکعت اس نے پڑھ لی ہیں، صفا مروہ کو جب جاتے ہیں تو کعبہ کے حجر اسود کو استلام بھول گیا، کوئی بات نہیں۔ میری بیٹی کی شادی کو 2.5 سال کے بعد طلاق ہو گئی، اللہ ان کے لیے کوئی اور اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ ہوتا ہے آج کل دنیا میں حالات ایسے ہیں، صبر کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ پاک دروازے کھولنے والے ہیں، انشاءاللہ اللہ سب بچیوں پہ رحم فرمائیں، اور جن کے رشتے نہیں ہیں یا ہو کے ٹوٹ گئے ہیں اللہ ان کو بہتر رشتے نصیب فرمائیں۔ ایسی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نام میں یا جامعو یا لطیف یا کریم، یا جامع یا لطیف یا کریم، آپ بھی پڑھیں، بچی بھی پڑھے، ماں بھی پڑھے، بہنیں بھی پڑھیں، دعا کریں، انشاءاللہ اللہ اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے۔ حج عمرے میں عورت کے پاس جانا منع ہے حالت احرام میں، جب احرام سے فارغ ہو جائیں تو بیوی حلال ہے۔ عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہو جاتا، آپ عمرہ کر کے بالکل تشریف لے جائیں۔ ہم اپنا مکان جو ہے کسی بینک کو کرائے پر دے سکتے ہیں، افضل یہ ہے کہ نہ دیں، لیکن اگر کسی نے کرائے پہ دیا ہے تو اس کو کرایہ لینا حلال ہے، وہ کرایہ حرام نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جن جگہوں پہ گناہ کا کام ہو ان کی مدد نہ کرے آدمی، اس کے بجائے کسی اور آدمی کو کم کرائے پہ دے دے، لیکن شراب کے لیے، بینک کے لیے، گناہ کا اڈا چلانے کے لیے، اس قسم کی چیزوں کے لیے مکان کرائے پہ نہ دیا جائے۔ نماز فجر کے بعد یا عصر کے بعد صرف حنفی مسلک میں یہاں نماز نہ پڑھیں، باقی ائمہ کے نزدیک حرم میں جائز ہے، اس لیے لوگ پڑھتے ہیں، کوئی لڑائی نہیں، جو پڑھتا ہے اس کو کچھ نہ کہو، جو نہیں پڑھتا اس کے گلے میں رسا نہ ڈالو، دونوں کے پاس حدیث ہے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، حضور کی امت کو اللہ کے لیے معاف کریں ان مسئلوں سے۔
کوئی جھگڑا نہیں ہے. جو نہیں پڑھتے ان کے بعد بھی حدیث رسول اللہ ہے, جو پڑھتے ہیں ان کے بعد بھی ہے کہ بھی حرم میں گنجائش ہے. آدمی داڑھی کالی کریں, بہتر یہ ہے, افضل یہ ہے کہ کالا رنگ نہ کریں. خضاب سے منع کیا گیا ہے کالا. اس کے علاوہ کوئی کر لیں, ڈارک براؤن ہے, میڈیم براؤن ہے, لائٹ براؤن ہے, کوئی رنگ کر لیں. ویسے بعض تابعین نے حضرت حسین کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ داڑھی کو کالا رنگ لگاتے تھے, تو بعض علماء نے فرمایا کہ مجاہد کو اجازت ہے. وہ لوگ تو ہر وقت جہاد میں تھے. پہ آیا ہوں, 10 دن رہوں گا, آپ مسافر ہیں, آپ کے لیے سنت پڑھنا نفل معاف ہے, آپ صرف فرض اور وتر پڑھا کریں. لیکن اگر پڑھیں تو کوئی گناہ تو نہیں ہے نا, اللہ نے 10 دن دیے حرم میں کیوں ضائع کرو. مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنا واجب نہیں ہے. اللہ موقع دے تو 40,000 نماز خدا نصیب کرے. لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے کہ 40 نمازیں نہ پڑھو تو زیارت نہیں ہوگی. زیارت ایک نماز بھی نہ پڑھو ہو جاتی ہے. شاعر ہوں, پہلے تو میں لکھتا تھا گیت بھی اور غزل بھی, اور میں نے چھوڑ دیا ہے. اب میں حضور کی شان میں لکھتا. اچھی بات ہے, حضور کی نعت لکھا کریں, صحابہ کی عظمت لکھا کریں. حضور کے اپنے شاعر تھے, حضرت حسان ابن ثابت, حضرت عبداللہ ابن رواحہ, اسی طرح حضرت کعب ابن مالک, اسی طرح سیدہ عائشہ شاعرہ تھیں, اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا نے بھی شعر کہے ہیں. شعر کہنا برا نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جیسے کلام برا ہے شعر بھی برا ہے. اچھی بات کریں گے تو کلام بھی اچھی ہے, شعر بھی اچھا ہے. آپ حضور کی نعت لکھا کریں, صحابہ کی عظمت لکھا کریں, اہل بیت کی عظمت لکھیں, اولیاء اللہ کی عظمت لکھیں, دین اسلام کی عظمت لکھیں, انشاءاللہ ثواب ہوگا. امانت واقعتاً ضائع ہو جائے تو اس پہ زمان نہیں ہوتی, نہیں دینی پڑتی. طواف کے دوران میں وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دیں, وضو کر کے پھر شروع کریں. میں نے وضو کیا تو پی آئی اے آفس میں گیا تو وہاں ٹیلی ویژن چل رہا تھا, تو اس میں کوئی لڑکی یا کوئی عورت بات کر رہی تھی, تو اس کے دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹا. ویسے آپ اتنا کمزور ہوں, پتہ نہیں آپ کا ٹوٹ گیا ہو. اب یہ تو مجھے نہیں پتا نا, بعض لوگوں کا دیکھنے سے بھی ٹوٹ جاتا ہے نا. لیکن بہرحال اگر آپ کا نہیں ٹوٹا تو وضو صرف دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. کہ میں نے طواف صفا کر لیا, لیکن احرام کھولا اور پھر سر منڈا. بابا دونوں چادریں کھول کے کپڑے سلے ہوئے پہنے تو غلطی کی. اگر اوپر والی چادر اتار کے اور نیچے تو پہن کے تو سر منڈایا, کوئی حرج نہیں. بہرحال جو آدمی آیا ایک عمرے کے لیے, یہاں رہ گیا, پھر حج میں کام بھی کرتا رہا, اس کا اللہ کے ہاں کوئی گناہ نہیں. لیکن قانون کے مطابق اس نے غلطی کی ہے, پکڑے جاتے ہیں تو اپنے ملک کی بھی بے عزتی کا باعث بنتے ہیں. اس لیے آدمی خلاف قانون کبھی حرکت نہ کرے. میں نے عمرہ کرنے کے بعد جب حجام کے پاس گیا سر منڈانے کے لیے, تو اس نے شیمپو جو لگایا تو اس میں خوشبو تھی, صدقہ کر دیں 1-2 ریال. اور عمرے والے بندے خود خیال رکھا کریں کہ وہ حجام کو کہیں کہ ہم احرام کھول رہے ہیں, کوئی خوشبو والی چیز ہمارے سر میں نہ لگاؤ. کہتے جی کہ ہمارے ملک میں رواج ہے کہ جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو چوتھی تکبیر میں آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. یہ کوئی نئی بدعت ہے, آج سنی ہے ہم نے آپ سے. جنازہ زمین پہ ہے, یہ آسمان پہ دیکھتے ہیں. اللہ ہدایت دے جناب, کیا کریں. بہرحال میں جریان کا مریض ہوں. جریان میں غسل واجب نہیں ہوتا میرے بھائی. آپ ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کریں اور نمازیں پڑھتے رہیں. وہ غسل تب ہوتا ہے جب انسان کا مادہ منویہ شہوت کے ساتھ نکلے.
یہ تو بیماری ہے، دھات آتی رہتی ہے، سفید قطرے آتے رہتے ہیں، پانی آتے سے غسل تھوڑا ہوتا ہے۔ کوئی وظیفہ بتائیں یار، وظیفے کسی پیر سے پوچھا کرو، مجھے وظیفے آتے تو میں خود نہ پڑھتا۔ اسلام میں معافی کا کیا مانا؟ مانا اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی آپ نے معاف کر دیا، یہی مانا ہے، اور کیا مانا ہے؟ بیت اللہ پر جب پہلی نظر پڑے، جب آدمی باہر سے آتے ہیں سب سے پہلے اللہ کے کعبے پہ نظر پڑے تو جو دعا مانگو گے قبول ہوگی، کوئی خاص دعا نہیں ہے۔ وہ پہلی نظر کب تک ہے؟ 2-3 دن تک بڑی دعا مانگ لی، ختم، اس کے بعد کب تک ہے ایسے کر کے کھڑا رہے ہیں؟ وہ بات ہے۔ بندہ نے نیت کی تھی کہ میں واپسی پہ صرف طواف کروں گی، لیکن انہوں نے میقات سے احرام باندھ لیا، یہاں آ کے طواف کیا، صفا مروہ بھی نہیں دوڑی، بال بھی نہیں کٹائے، دم پڑ گئے۔ جب احرام باندھ لیا تو آپ عمرہ پورا کرنا تھا، یا فوراً عمرہ دوہرائیں مدینے جا کر، یا پھر ایک بکری ادا کریں۔ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو السلام علیکم کہہ سکتا ہے؟ نہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ اگر غیر مسلم السلام علیکم کہے آپ اس کو بھی وعلیکم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سلام ہے مومنوں کے لیے، تحیتہم یوم یلقونہ سلام۔ کوئی اشارہ کر دیا، بس اس کو راضی کر دیا۔ کہتے جی کہ ظہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں گرمی ہوتی ہے اور صفیں کافی خالی رہتی ہیں۔ میرا بھائی اگر صفیں نظر آئیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ ایک عورت ہے، اس کا حمل گر گیا تو اب جب تک خون آئے گا تو وہ پاک نہیں ہوگی، 40 دن دیکھنا پڑے گا۔ اگر اس کا خون 2 دن بعد، 4 دن بعد، 10 دن بعد بند ہو جائے، تسلی ہو جائے پاک ہو گئی، غسل کر لے۔ اگر خون آ رہا ہے تو پھر انتظار کرے۔ اگر حالت احرام میں آدمی نے کھجایا یا غلطی سے کوئی بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے 2-3 طواف کرنے ہیں تو پہلا طواف ختم کر کے پھر حجر اسود سے جہاں پہلے شروع کیا تھا اسے سے آگے پھر شروع کریں۔ میں نے ایک جگہ لڑکی کا رشتہ دیا اور ان سے 4000 روپے بھی لیے ہیں، لڑکی وہاں پر شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ نے 4000 کیوں لیے؟ سودا کر رہے تھے بیٹی کا یا حق المہر تھی؟ اچھا، نکاح کیا تھا یا صرف زبانی کلامی بات ہے؟ اگر نکاح کیا ہے تو جب تک وہ طلاق نہ دے اس وقت تک تمہاری لڑکی کا دوسرا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اگر زبانی کلامی بات تھی، ان کے پیسے ان کو واپس کر دو، رشتہ ختم کر دو، لڑکی نہیں چاہتی کیوں جبر کرتے ہو؟ جہاں اسلام کہتا ہے ولی کا ہونا ضروری ہے، وہاں اسلام یہ بھی تو کہتا ہے کہ لڑکی پہ جبر نہ کرو، اس کی رائے بھی تو ضروری ہے۔ آب زمزم کے لیے کھڑا ہونا کوئی ضروری نہیں، بیٹھ کے پیئے، اور اگر ویسے کسی نے کھڑے کھڑے پی لیا تو گناہ نہیں ہوگا۔ کہتے تھے کہ حرم شریف کے ارد گرد بڑی اونچی بلڈنگیں بنتی ہیں، یہ علامات قیامت ہے، حضور نے فرمایا تھا کہ اونچی بلڈنگیں بنیں گی۔ شریف میں کھڑے ہو کے بعد لوگ فوٹوگرافی کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کریں۔ آپ نے پہلے عمرے میں تھوڑے بال کاٹے، وہ غلطی ہے، پھر آپ اس طرح پھرواتے رہے، جتنے دفعہ بھی عمرہ کریں چاہے بال نہ بھی ہوں تو اس طرح پھروانا ہوگا۔ قضا پڑھنے کا کوئی وقت ہے؟ کوئی وقت نہیں، جب موقع ملے پڑھ لیا۔ جوان آدمی ہیں، ہر وقت بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے آپ کو نیک بھی کہلاتے ہیں، گھر میں لڑتے ہیں، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتے ہیں۔
مسجد عائشہ تو کوئی نہیں، عائشہ تو ہے، اپنے ملک سے آگے مسجد عائشہ سے انعام آباد کی عمرہ کیا، ایک دم پڑ گئی، بغیر نماز کے اللہ کو سجدہ لگائیں، اللہ کو سجدہ بغیر نماز کے نہ لگائیں، نماز میں لگائیں۔ اگر کوئی آدمی زندہ ہے اس کے لیے عمرہ کرنا ہے، بعض علماء فرماتے ہیں اگر اس نے کہا ہے میرا عمرہ کرو پھر تو کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے، اور بعض ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ ایک عمرہ کر کے 4-5 عزیزوں کو دے سکتے ہیں، نہیں یہ نہیں کر سکتے کہ ایک عمرہ کر کے سب سے اپنے قرضے چھڑوا لو، ایک کے لیے۔ طواف کے دوران میں لبیک پڑھیں نہیں، طواف کے دوران میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت